اللہ کے لیے اتنے بندوں کے لیے والدین گھر کے اندر ان کا وجود اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے۔ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی چیز نعم البدل ہے، نہ ماں کا کوئی چیز نعم البدل ہے، نہ باپ کا کوئی چیز نعم البدل ہے۔ وہ کچھ بھی نہ کریں، بس وہ گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اولاد پر آنے والی بہت ساری مصیبتیں اللہ والدین کے وجود کی برکت سے ٹال دیتا ہے۔ ان کے گھر کے اندر وجود، ان کی موجودگی اللہ کا انعام اتنا بڑا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارے اوپر آنے والی کتنی مصیبتیں اللہ والدین کے وجود کی برکت سے ٹالتا ہے۔ اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، اس نعمت کو پہچانو۔ گھر میں جب والدین موجود ہوتے ہیں اور اولاد کے اوپر راضی ہوتے ہیں، اماں موجود ہے، بابا موجود ہے، اور وہ انعام اللہ کا اتنا بڑا ہے، وہ نعمت میرے رب کی اتنی بڑی ہے، وہ کرم میرے رب کا اتنا بڑا ہے کہ والدین کے جانے سے اولاد کا جو نقصان ہوتا ہے، پہلا نقصان سنیے، حضور نے فرمایا کہ والدین گھر کے اندر موجود ہوں، اماں گھر کے اندر موجود ہو، بابا گھر کے اندر موجود ہو، دونوں بیٹھے ہوں اور بچوں کے اوپر ہوں راضی، اولاد کے اوپر ہوں راضی، اور بیٹا اس حالت میں صبح کرے کہ اماں بھی اس کے اوپر راضی ہو، بابا بھی اس کے اوپر راضی ہو، میرا رب اس بچے کے لیے روزانہ جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ والدین موجود ہے، اللہ ان کی برکت سے راضی بھی ہے، اللہ ان کی برکت سے اولاد کے لیے جنت کے کتنے دروازے کھلے؟ 2۔ خدا نہ خواستہ کسی کی اماں فوت ہو گئی یا کسی کا بابا فوت ہو گیا، اب یہ نعمت ایسی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی چیز نعم البدل ہے، ماں کا باپ کا کوئی چیز نعم البدل نہیں۔ اب اماں یا بابا دنیا سے چلے گئے، ایک چلا گیا، تب حضور فرماتے ہیں جس کا ایک رہ گیا اب 2 دروازے نہیں کھلیں گے، اب ایک دروازہ کھلے گا، اور جب دونوں چلے گئے تو بندہ اس سعادت سے محروم ہو گیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، لیکن ہمارے والدین ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ حضرات عزیز وقار، اب یہ انعام اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ والدین ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا انعام یہ مل گیا کہ جب والدین گھر کے اندر موجود ہیں تو بچہ گھر کے اندر آیا اور والدین کو دیکھا، حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور ابا جی کے حوالے سے اتنی بات عرض کر دوں، حضور فرماتے ہیں والد گھر کے اندر بیٹھا ہو، ابا جی گھر کے اندر بیٹھے ہوں، کبھی کبھی وقت نکالا کرو۔ بوڑھا باپ بچوں سے کچھ نہیں مانگتا، بس وہ تھوڑا سا وقت مانگتا ہے کہ بیٹا آئے میرے پاس بیٹھے تو صحیح۔ حضور فرماتے ہیں پتر آیا، ابے کے پاس آ کر بیٹھ گیا، ابے کو پتر کے اوپر پیار آ گیا، اور ابا جی نے محبت کی ایک نگاہ اٹھائی اور اپنے پتر کو پیار کے ساتھ ابا جی نے ایک مرتبہ دیکھ لیا۔ والد صاحب کی جب نگاہ اٹھی نا، اور والد صاحب نے جب نگاہ پیار سے اپنے پتر کے چہرے پر ڈالی تو حضور فرماتے ہیں جیسے ہی ابا جی کی نگاہ پتر کے چہرے کے اوپر پڑی نا تو میرا رب اتنا راضی ہوا، فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں اس پتر کے نامہ اعمال میں ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب لکھ دو۔ اب ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا جو بندہ دنیا میں ایک غلام آزاد کرے، کل قیامت کے دن جب رب کے دربار میں وہ بندہ آئے گا، اس غلام کے ہر عضو کے بدلہ میں اللہ اس کی ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اب جس کا ابا اس کو محبت سے دیکھے، ہر نگاہ پر اللہ پتر کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب دے۔ صحابہ نے عرض کی آقا اگر کسی کے ابا جی اپنے پتر کو روزانہ 360 مرتبہ دیکھ لے، فرمایا میرا رب تو اس سے بھی زیادہ اجر دینے پہ قادر ہے۔ تو یہ نعمت باپ چلا گیا، اماں چلی گئی، اور میں یہ کہا کرتا ہوں آج وقت ہے ہم جس طرح اور نعمتوں کی قدر نہیں نہ کر پاتے، والدین کی بھی قدر نہیں کر پاتے، اور جب یہ نعمت اٹھ جاتی ہے پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اماں بابا فوت ہوئے، جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو گھر میں جب ان کو نہلایا گیا، کفن دیا گیا، اور جب چارپائی پہ لٹا کے جب گھر کی دہلیز سے ان کی میت باہر گئی ہے نا، وہ گھر کا ایک فرد نہیں گیا، وہ گھر کا ایک جی نہیں گیا کہ چلو کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو جب اماں بابا گھر سے رخصت ہوتے ہیں وہ ساری نعمتیں، وہ ساری رحمتیں، وہ ساری کرم نوازیاں، وہ سارے اللہ کے فضل جو ان کے وجود کی برکت سے اللہ اولاد کو عطا کرتا تھا، وہ سب کچھ ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔
وہ سب کو ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. کاش کہ ہمیں ان چیزوں کا احساس ہو جائے. اب والدین چلے گئے تو کیا ان کے ساتھ محبت کی کوئی صورت موجود ہے؟ تو اس کو مختصراً عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرات ذکر علماء نے لکھا والدین کے جانے کے بعد 4 حق والدین کے اولاد کے ذمہ رہتے ہیں. خدا کے لیے